مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے آپ پر اتاری ہے یہ نصیحت، اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ ہم نے اتاری ہے آپ پر نصیحت قرآن، اور ہم کیا ہیں؟ اس کے نگہبان ہیں۔ مامون کے دربار کا ایک واقعہ، یہ اموی بادشاہ گزرے ہیں، ایک سند کے ساتھ میں واقعہ نقل کیا امیر المؤمنین مامون کے دربار کا۔ مامون کی عادت تھی کبھی کبھار اس کے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مباحثے ہوا کرتے تھے، جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی۔ ایسے ہی ایک مذاکرے میں ایک یہودی بھی آ گیا۔ کون آیا؟ جو صورت، شکل، لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی ایک ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ گفتگو شروع ہوئی، بڑا بلیغ کلام والا، بڑا عاقل تھا۔ مجلس ختم ہو گئی تو مامون نے پوچھا، تم اسرائیلی ہو؟ یہودی، اس نے کہا ہاں۔ مامون نے امتحان لینے کے لیے کہا، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا، میں اپنے آبا اور اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بات ختم ہو گئی، شخص چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد یہی شخص آیا مسلمان ہو کر۔ کیسا؟ مجلس ختم ہوئی، تحقیقات تھی، بات چیت ہو گئی، مجلس ختم ہوئی۔ مامون نے پوچھا کہ تم وہی ہو نا، ایک شخص 1 سال پہلے آئے تھے، یہودی اسرائیلی، اسلام پیش کیا، تم نے قبول نہیں کیا، اب مسلمان بن کے آئے ہو، کیا واقعہ ہوا؟ اس نے کہا، میں جب یہاں سے لوٹا تو میں نے موجودہ جتنے مذاہب ہیں ان کا سرچ کرنا شروع کیا، تحقیق، اور میں بہت بہترین کاتب ہوں، اور یہ ہمارا پیشہ ہے، کتاب لکھتے ہیں، بیچتے ہیں، روزگار کماتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے تورات لکھی، تورات کے 3 نسخے، اور اس میں اپنی طرف سے کچھ اونچ نیچ جملے، اس کی آیتیں میں نے اس میں گڈ مڈ کر دی، اور بیچنے کے لیے جب میں گیا یہودیوں کے پاس تو بڑے بڑے عالموں نے بہت ہی زیادہ خوشی کے ساتھ اس کو قبول کیا اور خرید لیا۔ پھر میں نے یہ کام انجیل کے ساتھ کیا، انجیل لکھی 3، اس میں بھی اونچ نیچ، کچھ حذف، کچھ اپنی طرف سے زیادہ، وہ بھی لے کے گیا عیسائیوں کے پاس، انہوں نے بھی قبول کیا، بہت خوشی کا اظہار کیا، پیسے بھی دیے۔ اب میں نے یہ کام قرآن میں کیا، 3 نسخے قرآن کے لکھے، اس میں کچھ اوپر نیچے کر دیا، زبر زیر کی غلطی، کچھ گھسیڑنا، کچھ کم کر دینا، وہ لے کر مسلمانوں کے پاس پھرا۔ میں جب فروخت کرنے کے لیے نکلا تو جس کے پاس لے گیا اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، قرآن صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جب کمی بیشی نظر آئی تو اس نے مجھے واپس کر دیا، میرے قرآن لکھے ہوئے نہیں بکے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ میں سمجھ گیا یہ کتاب محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ قاضی یحییٰ ابن اکتم اس واقعے کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی سال مجھے حج کی توفیق ہوئی، وہاں سفیان ابن عیینہ بڑے عالم سے میں ملا اور یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، اللہ نے یہ ذمہ لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، اس نصیحت کو کس نے نازل کیا ہے؟ ہم نے، اور حفاظت بھی کون کرے گا؟ اور یہی کام ان کے ذمہ ہوا تھا، یہودی لوگ اپنی کتاب کی حفاظت کرے، عیسائی لوگ اپنی کتاب کی حفاظت کرے، لیکن انہوں نے بیچ کے کھا لیا اور اس میں خرد و برد کر دی، حفاظت نہیں کی، بخلاف قرآن کے کہ اس کے متعلق انا لہ لحافظون، یہ مسلمانوں کے ذمہ نہیں ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں، اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، کیا کرے؟ لالٹین،
اوپر کی کاچ ہوا سے بچانے کے لیے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ایک نقطہ بھول جاؤں گا، یاد آ گیا کہ اللہ نے یہ جو وعدہ کیا ہے کہ اس نصیحت کی، قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، تو حفاظ کی اور علماء کی حفاظت بھی اللہ کریں گے، اس میں خود آ گیا۔ اس لیے کہ اللہ کس طرح کریں گے، اللہ اس قرآن کی حفاظت کس طرح کریں گے کہ اس کے پڑھنے والے، یاد کرنے والے، اس کا علم رکھنے والے ان لوگوں کے ذریعے کریں گے نا۔ تو یہ ہو گئی اللہ کی فوج، کیا ہو گئی؟ تو جب یہ محفوظ رہیں گے تو اللہ کا قرآن بھی محفوظ رہے گا۔ تو خود بخود ضمن میں کس کی حفاظت کا وعدہ آ گیا؟ علماء، حفاظ۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے، کسی بڑے سے بڑے عالم کی بھی مجال نہیں کہ ایک حرف غلط پڑھ دے، فوراً ٹوک دیں گے۔ کیا کریں گے؟ حفاظت قرآن کے وعدے میں حفاظت حدیث بھی داخل ہے، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا جو اللہ نے وعدہ کیا، انا لہو لحافظون، تو قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت ہے، قرآن کے معانی کی بھی حفاظت ہے۔ ارے صحیح ہے کہ نہیں؟ قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت ہے، اور قرآن کے معانی احادیث ہے۔ قرآن کے معانی سمجھانے ہی کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ جن کی تعلیم کے لیے، یہ ظاہر ہے کہ معانی قرآن وہی ہے جن کے تعلیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کیوں بھیجا آپ کو ہم نے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کو۔ کیا بیان کریں؟ ما، وہ، نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ بولو، قرآن کے معانی سمجھانے کے لیے نا۔ تو حضور کیسے سمجھائیں گے؟ قول سے، حدیث، بات سمجھے، فعل سے، اپنے کردار سے، حدیث، تقریر سے۔ ان کے زمانے میں کوئی کام ہوگا صحابہ کریں گے، حضور روکیں گے نہیں، یہ ہوئی تقریر، حدیث۔ سمجھ میں آیا؟ آپ کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حدیث، یہ ٹوٹل ملا کے حدیث ہے۔ جیسے بخاری کا نام ہے، امام بخاری کی کتاب الجامع المسند الصحیح من المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، سمجھے؟ تو حضور سے متعلق قول، فعل، تقریر، سیرت، جو کچھ بھی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ یہ شرح ہے قرآن کی، قرآن کے معانی بتلاتی ہے، حضور کی زندگی، حضور کی حدیث۔ تو جب اللہ نے وعدہ کیا تو الفاظ قرآن کی بھی حفاظت کریں گے، معانی قرآن کی بھی حفاظت کریں گے، یعنی حدیث کی بھی حفاظت ہوگی، تب تو معانی سمجھے جائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ نبی ہم نے بھیجے ہیں جو کتاب سکھلاتے ہیں لوگوں کو اور حکمت سکھلاتے ہیں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم، ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معانی قرآن کے بیان اور تعلیم کے لیے بھیجا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن اقوال و افعال کے ذریعے تعلیم دی، انہی اقوال و افعال کا نام حدیث ہے، اس کی بھی حفاظت ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ کس کے ذریعے؟ کون سی فوج کے ذریعے؟ حفاظ اور علماء کے ذریعے۔ مطلقاً احادیث رسول کو غیر محفوظ کرنے والا کہ نہیں اصل میں حدیث محفوظ نہیں ہے، وہ اصل میں قرآن کو غیر محفوظ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں، جو لوگ آج کل دنیا کو اس مغالطے میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ احادیث کا ذخیرہ جو مستند کتابوں میں موجود ہے اس لیے قابل اعتبار نہیں ہے کہ وہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد میں مدون کیا گیا، کتابیں بعد میں لکھی گئی، اس لیے معتبر نہیں۔ اول تو ان کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں، کیونکہ حدیث کو محفوظ کرنے کا کام خود حضور کے زمانے سے کیا ہو گیا تھا؟ شروع ہو گیا تھا، بعد میں تکمیل ہوئی ہے۔
پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن کے صرف الفاظ محفوظ رہ جائیں، معانی یعنی احادیث رسول ضائع ہو جائیں؟ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ احادیث کی کتابیں معتبر، بخاری، صحیح ستہ، یہ سب معتبر نہیں ہے۔ وہ کیوں بولتا ہے معلوم؟ وہ کیوں بولتا ہے؟ اس لیے کہ آپ اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جناب والا، ہو آر یو، ویئر آر یو اور ہاؤ آر یو، واٹ از یور ایجوکیشن؟ آپ اس حدیث و قرآن کے بارے میں اپنی سند بتلائیے۔ جب وہ یوں کہے کہ اس کا ان کا اعتبار نہیں ہے، ائمہ اربعہ کا اعتبار نہیں، امام بخاری اور صحیح ستہ کے مصنفین کا اعتبار نہیں، ان کی کتابوں کا اعتبار نہیں، تو اس کا ایک ہی جواب ہے، جناب والا آپ کا اعتبار نہیں ہے، آپ خاموش ہو جائیے۔ نہیں، آپ کا اعتبار نہیں۔ جب ان کا اعتبار نہیں ہے تو آپ کون ہیں؟ جب تک آپ اس پر نہیں آئیں گے یہ شکوک و شبہات ڈالتے رہیں گے۔ آپ تسلیم کرتے ہیں، آپ اس کو اتاریے نا۔ بات سمجھ میں نہیں؟ سننا ہے آپ کی بات؟ ہاں، وہ انجینئر مرزا ہو یا پھر کوئی بھی ہو، آپ سنو ہی مت، آپ خاموش رہیے۔ ہاں، کچھ چنے پھٹانے، دال چاول، روٹی، دنیا، تجارت، انجینئرنگ، وہ بات کیجئے، آپ انجینئر ہیں۔ تو تسلیم ہی نہیں کرنا ہم نے حدیث و قرآن کے بارے میں غیر عالم کو۔